الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ میں ہوں مایا خان اور میں ہوں شاہزیب احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو براہ راست صبح سویرے پاکستان میں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب پر اپنا خاص کرم رکھے اور ساتھ ساتھ پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ پوری قوم ایک آواز، شاد رہے پاکستان۔ 82واں یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ بالکل، اور ہر طرف ہم صرف ایک ہی نعرہ سن رہے تھے، وہ تھا شاد رہے پاکستان۔ تو جو مرکزی تقریب تھی وہ اسلام آباد میں سجی اور بھرپور سجی، ہم سب نے دیکھی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی، بہت سے لوگ وہاں پر اٹینڈ بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم کوریج بھی دیکھ رہے تھے۔ خاص طور پر جب فلائی پاسٹ ہو رہا تھا میں تو اس کا فین ہو گیا، اتنا خوبصورت۔ خاص طور پر جب شیر دل کا ذکر کرتے ہیں، جو شیر دل ہیں انہوں نے کیا وہاں پر جو ایروبیٹکس تھے جہاز کے وہ کیے، ساتھ میں F-16 طیارے ہوں، JF-17 تھنڈر ہو یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر طیارے ہوں، کیونکہ ہم F-16 کو بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ سے جو چین سے ملنے والے جدید ترین J-10C طیارے ہیں انہوں نے سلامی پیش کی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز تھے، MI-17 ہیلی کاپٹرز تھے، SSG کمانڈوز کے دستے بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے خصوصی شرکت کی اس میں۔ اور ایکچولی ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہوں کہ کل شاہزیب اور میں ادھر جب فلور پر تھے، ہم obviously اسٹینڈ بائی تھے، کسی بھی لمحے لائیو آنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے مار جاتے، لیکن ہم پوری تقریب اتنے زور سے، اور شاہزیب مجھے بتا رہے تھے یہ رینک ہے، ان والے آفیسر کا یہ رینک ہے، اور اللہ اکبر کے نعرے جس طرح بلند ہو رہے تھے آواز میں، ایسا لگا تھا ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں شاہزیب۔ بالکل، اور اس میں خاص طور پر صدر پاکستان جو کہ مہمان خصوصی تھے، ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، سروسز چیفز، OIC اجلاس کے جو شرکا ہیں انہوں نے بھی اس میں خصوصی شرکت کی تقریب میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک آرمی اور ایئر فورس کے پیرا ٹروپرز فری فال کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے اترے، وہ مناظر بھی ہم سب نے دیکھے۔ یہ مناظر کچھ ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، سینئر رہنماؤں کی، اس میں مشاورت بھی ہوئی ہے اور تحریک عدم اعتماد سمیت سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ تو بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب 23 مارچ آ گئی، پھر OIC کی وجہ سے کچھ سیاسی ماحول ہم دیکھ رہے تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ ایک گرما گرمی چل پڑی ہے آج سے، خاص طور پر 23 مارچ کے فوراً بعد۔ اور اسی کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے مشاورت کی ہے سیاسی رہنماؤں سے، ساتھ میں 27 مارچ کو شیڈیول جلسے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے خاص طور پر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ساری تیاریاں بھی جاری ہیں۔ شاہزیب نے کہا کہ ذرا اس وقت ہم جوش و ولولے میں تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سیاسی ماحول کے بارے میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی MN عامر لیاقت سے، اور وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی ان کو دلائی۔ اور صحافی کے سوال پر عامر لیاقت بولے عمران خان سے اچھی دوستی ہے۔ ادھر متحدہ اپوزیشن نے قوت اخوت عوام چارٹر کے عنوان سے مشترکہ چارٹر جاری کر دیا۔ بالکل، اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا کر ایک ایسا پاکستان تشکیل دیں گے جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو، تمام ادارے ایک پارلیمنٹ کے تابع ہوں، یہ اس چارٹر میں کہا گیا ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد سیاسی پارا آج پھر سے ہائی ہوگا، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں 23 مارچ گزر گیا ہے، OIC بھی کامیابی سے ہوا، اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے۔ خاص طور پر آج پارا بہت ہائی ہوگا، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ MKM کی آج پیپلز پارٹی سے فیصلہ کن بیٹھک ہوگی، مذاکرات کراچی کے بجائے اسلام آباد میں ہوں گے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ ارکان کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج پھر سے سیاسی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے طلب کر لیا ہے، یعنی کہ آج بہت ساری سیاسی معاملات آج ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت کچھ جیسے شاہزیب نے کہا کہ بہت کچھ اب جو ہے نا وہ پارا جو ہے ہائی ہو جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس پر تشکیل لاجز بینچ پر سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا گیا بالکل کہ لارجر بینچ میں سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ بینچ کی تشکیل میں رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ خط لکھا ہے جو چیف جسٹس ہیں ان کو، اور اس خط کے اگر متن کی بات کی جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینچ میں سینیورٹی پر 4تھے، 8ویں اور 13ویں نمبر پر موجود ججوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ساتھ میں ایک اور اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے، وہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اور جو سپریم کورٹ بار کے جو حوالے سے ان دونوں کو ساتھ سننے پر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان دونوں
والوں کا ساتھ سنا جا رہا ہے جو کہ ساتھ نہیں سننا چاہیے. تو یہ دو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس پر اور سپریم کورٹ بار پر. اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ بڑے جرأت مندانہ انداز میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا. ان مسائل میں بڑے اہم مسائل ہیں جس میں فلسطین کا مسئلہ شامل ہے, جس میں کشمیر کا مسئلہ شامل ہے, جس میں وہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ شامل ہے, اور اس میں دنیا دیکھ رہی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کیونکہ 57 ممالک تھے, دنیا یہاں پر مہمان تھی اور پاکستان میزبان تھا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے میزبانی کی اور ہم نے دیکھا کہ بڑا بھرپور انداز میں انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس میں انہوں نے بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا, بہت سارے مسائل سامنے رکھے, دنیا کے سامنے رکھے, دنیا سن رہی تھی. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے خلاف ہونے والے اقدامات پر بھی مسلم امہ کو جگانے کی کوشش کی اور یہ تمام جو مظالم ہو رہے ہیں خاص طور پر کشمیر میں اس حوالے سے بھی انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا. ساتھ میں آپ کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کیسے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اس پہ جو پوری تمام مسلم ممالک ہیں وہ خاموش رہے ہیں, ان کو اب آواز بلند کرنی ہوگی. یہ تمام مسائل جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اٹھائے گئے خاص طور پر OIC میں, کیونکہ شاہزیب ہمیں یاد ہے ہم ڈسکس کرتے کہ OIC پر پوری دنیا کی نظریں تھیں, سب نے نظریں گاڑی ہوئی تھی کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہوا. ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے جس طریقے سے موقف انہوں نے شیئر کیا, پوری دنیا جو ہمارے مسلم ممالک کی جیسے سربراہ تھے انہوں نے سنا, کوئی بات نہیں, بہت سارے ٹیک اویز ہمارے اچھے بھی ہیں اور اتنا بڑا ایونٹ ہو جانا ایک اپنی نشاندہی ہے اپنے آپ میں, ایک بہت بڑا سائن ہے میں سمجھتی ہوں. بالکل. اور ساتھ میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اکثر سربراہان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اعتدال پسند ہیں. آج OIC اجلاس کی میزبانی وزیر اعظم کی تقریر پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ OIC اجلاس کیسا رہا اور کس حد تک کامیاب رہا, کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دنیا بھر میں اس وقت چرچے ہو رہے ہیں OIC کے, جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں اس وقت جوائن کیا وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. طاہر اشرفی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں OIC کا کامیابی سے اجلاس ہوا, وزیر اعظم نے تقریر کی, تمام اہم مسائل کو اجاگر کیا, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا ہو, اسلاموفوبیا کا ہو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں OIC اجلاس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے, جس طرح ہمارا دین ہمارا فخر ہے اسی طرح ہمارا وطن ہمارا فخر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پچھلے 3 سے 4 ماہ کے اندر 2 مرتبہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اور پوری دنیا سے تقریباً جو ہے 100 سے زیادہ وفود اسلام آباد میں آئے. ہم نے افغانستان کے مسئلے پر بھی بات کی, ہم نے کشمیر کا مسئلہ, اور آپ یہ دیکھیں اب میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے بھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ یہ پراپیگنڈا کرتے تھے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اپنا موقف بدل لیا ہے, OIC کا موقف تبدیل ہو گیا ہے کشمیر کے اوپر, وہ بتائیں کہ اس اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ ہوں, OIC کے سیکرٹری جنرل ہوں, ہمارے وزیر اعظم نے تو اور وزیر داخلہ نے تو بات کی, ہم نے تو بات کرنی ہے, لیکن جس طرح کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر بات ہوئی اور جس غیرت مندانہ انداز سے موقف پیش کیا گیا, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان اپنا مقام دنیا میں رکھتا ہے اور کشمیر اور فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ امت کے مشترکہ مسئلے ہیں, اسی طرح باقی جو مسائل ہیں, اور جس انداز سے 100 سے زائد قراردادیں منظور کی گئی. پھر اسلاموفوبیا پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی الحمدللہ فخر کرنا چاہیے بطور پاکستانی, بطور مسلمان, کہ ہم نے ناموس رسالت کا, ہم نے مقدسات کی جو عظمت ہے اس کا, ہم نے جو توہین ہوتی ہے, جو خاکے بنائے جاتے ہیں, قرآن جلایا جاتا ہے, اس کے اوپر ہم OIC میں پہلے گئے, OIC سے ایک متفقہ قرارداد ہم نے منظور کروائی, پھر وہی لے کے ہم اقوام متحدہ میں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد ہو اور سنجیدگی سے کوشش کی جائے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں کامیابی نہ ملے. الحمدللہ یہ کانفرنس جو ہے اس میں بہت سارے عملی اقدامات آپ نے دیکھے, افغانستان کے مسئلے پر بھی, کشمیر کے مسئلے پر بھی, اور میں اپنی اس گفتگو میں
اپنی افواج کا، سلامتی کے اداروں کا، جن جن لوگوں نے اپنے میڈیا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ناممکن چیز سمجھی جا رہی تھی اس کو ممکن بنایا گیا. اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اپنے دوست ممالک کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور جو مہمان آئے ان سب کا کہ وہ اس میں شریک ہوئے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو جس طرح OIC سربراہی اجلاس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا تھا اس کے بعد جو ہے ایک طاقت ملی تھی، اسی طرح اس اجلاس کے بعد OIC کو ایک قوت اور طاقت ملے گی، اور آپ بہت سارے عملی اقدامات اس حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تلامہ صاحب، آپ کی بات سے وہی والی ایک امید جاگی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا وقت آ چکا ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک ہو جائیں؟ ہاں انشاءاللہ. ہمارا پاکستان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل وحدت اور اتحاد میں ہے. دیکھ لیں آپ نے، میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ جب اکٹھے ہوئے، آپ نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا تو UNO میں آپ کو اتنی بڑی جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. اب میں یہ بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوست کہتے ہیں جی کیا ہوا، جی اجلاس ہوا چلے گئے. اجلاس ہوا چلے نہیں گئے. پوری دنیا میں کشمیر کے معاملے کی گونج ہوئی، پوری دنیا کو پتا چلا کہ ہندوستان اور اسرائیل کیا کچھ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو پتا چلا کہ ہندوستان جو مظالم کر رہا ہے، اور جس انداز سے وزیر اعظم نے، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ ان کی تقریر بلکہ اس کے بعد جو وزرائے خارجہ سے وہ ملے، جس طرح انہوں نے ان مسائل کو کے اوپر گفتگو کی ہے اور کچھ چیزوں پر کنسنسس ہوا ہے. اور پھر یوکرائن کے مسئلے پر دیکھیں آپ کہ اسلامی تعاون تنظیم اور چین مل کے، آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی، اس سے زیادہ کامیاب خارجہ پالیسی آپ کی اور آزاد خارجہ پالیسی کیا ہوگی کہ ایک طرف OIC کے سیکرٹری جنرل بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے، اور دوسری طرف چائنا کے وزیر خارجہ بیٹھے تھے. اور یہ اس بات کا بھی دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے چین سے تعلقات میں سرد مہری آئی ہے یا تعلقات میں جو ہے وہ دیکھ لیں کہ سرد مہری آئی ہے یا طاقت آئی ہے یا قوت آئی ہے کہ ہم نے چین کو اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان جو رابطہ ہے اور جو مستقبل ہے میں آگے بڑھنا ہے اس کو مضبوط بنایا ہے اور اس کا آغاز کیا ہے، اس کو آگے لے کے چلے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے کام نہیں ہوئے، خواہ وہ یوکرائن کے معاملے کی صورتحال ہو، خواہ وہ کشمیر اور فلسطین کی بات ہو، خواہ وہ حجاب کی بات ہو، اسلاموفوبیا کی بات ہو، یمن کی بات ہو. دیکھیں نا، یمن کا معاملہ جو ہے، ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے دلوں کی جو ہے وہ دھڑکن ہے. ہر مسلمان ارض حرمین شریفین سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. اب یمن کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے اور کھل کر بات ہوئی ہے، سعودی وزیر خارجہ نے بھی کی، باقی بھی کی، قراردادیں بھی آئی. پھر روز جو سعودی عرب میں ہر ہفتے ہم جی بالکل. اچھا طاہر صاحب، ساتھ میں مجھے بتائے گا جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، اگر مسئلہ کشمیر کی حمایت بھی کی ہے تمام ممالک کی جانب سے، ساتھ میں فلسطین کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو، اب آپ کو لگتا ہے کہ قراردادوں سے بات آگے بڑھے گی اور کچھ ایکشن پلان کی طرف جائے گی اس OIC اجلاس کے بعد؟ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ بہت سی چیزیں ماضی سے ہٹ کر عملی بھی ہوئی ہیں، جیسے کشمیر کے مسئلے پر جو اسپیشل انوائے ہیں ان کی رپورٹ آئی ہے، ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ OIC انڈیا پہ یا اسرائیل پہ فوری حملہ کیوں نہیں کرتی جا کے، تو گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اس کے ساتھ OIC کھڑی ہے، اس کے ساتھ اسلامی دنیا کھڑی ہے، جو فلسطینیوں کا موقف ہے اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہے. اب کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کس طرح ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے یہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح پاکستان نے اسلاموفوبیا کے اوپر 15 مارچ کا دن اب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے منایا جائے گا، اور اس کو اسلامی فوبیا کے خاتمے کے لیے جو ہے آواز اب بلند ہونی شروع ہوئی ہے. جس طرح پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے، انشاءاللہ ہماری محنت اور کوشش یہی ہے کہ باقی مسائل میں بھی ہم آگے بڑھیں اور باہمی اتحاد سے اس میں کامیابی حاصل کریں. دیکھیں، سعودی عرب نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہم بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن
جو کچھ حجاب کے معاملے میں ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور OIC کی متفقہ یہ آواز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں، مظلوم ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو، جو اقلیتیں ہیں ان کو، یورپ میں جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو رہا ہے اس پہ بڑی قوت اور طاقت دے گی، اور یہ باقی جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کی طرف بھی نشاندہی کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، وزیر خارجہ نے ہمارے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ فخر بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے یہ پورے ملک کا اعزاز تھا۔ میں سمجھتا ہوں حزب اختلاف کے قائدین نے بھی جو اپنی کال آگے کی 23 مارچ سے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر آپ دیکھیں کل ہماری جو پریڈ ہے اس میں یہ سارے وزراء خارجہ شریک ہوئے، اور رات مجھے جو ہمارا اسلامی ترقیاتی بینک ہے ان کے صدر نے کہا کہ انبیلیویبل، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی قابل فخر پریڈ جو ہے۔ اسی طرح وزیر خارجہ کویت جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہرحال ممتاز کرتی ہیں پاکستان کو، اور پاکستانیوں کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، بلا وجہ ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا علامہ صاحب، آپ کے رہنمائی ذرا پلیز یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ کہ اس اجلاس میں جو اہم فیصلے لیے گئے ہیں اس پہ ذرا سا ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ دیکھیے اس اجلاس میں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس پر جو اسلامی تعاون تنظیم میں پچھلے اجلاس میں طے ہوا تھا کہ ان کی امداد کے حوالے سے وہ باقاعدہ معاہدہ جو ہے اسلامی ترقیاتی بینک اور OIC کے درمیان ہوا ہے، اور اسی طرح یہ عملی طور پر اسلاموفوبیا پہ کیا کرنا ہے اس کے اوپر نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا ہے، جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری سوچ ہے اور یہ جو فکر ہے کہ ہم نے کس انداز سے اسلامی تعاون تنظیم نے جو امت کے اندرونی مسائل ہیں، دیکھیں مسلم دنیا جو ہے نا بیرونی ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں، لیکن جو اندرونی مسائل ہیں جیسے فرقہ وارانہ مسائل ہیں، جیسے انتہا پسندی ہے، جیسے دہشت گردی ہے، اور پھر اس کے اندر پاکستان کا ایک کردار ہے، جیسے پیغام پاکستان جیسی دستاویز ہم نے تیار کی ہے، اور وہ پیغام پاکستان کی دستاویز سے پورا عالم اسلام استفادہ کرنا چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اجلاس میں چونکہ بہت میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سے زائد قراردادیں ہیں اور چیزیں ہیں، اور ان کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل باہمی اتحاد سے ممکن ہوگا، اور ہمیں باہمی اتحاد سے آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم باہمی اتحاد سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جو ہے پکڑ لو، اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کو، اور باہمی اتحاد سے انشاءاللہ مظلوموں کی مدد کرنا اور ظالموں کی مذمت کرنا، یہ شعار مسلمان کا ہے، اور ایک نئی جان آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی تعاون تنظیم میں پیدا ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ جو کچھ اسلام آباد میں طے ہوا ہے اس کے اثرات انشاءاللہ عالم اسلام اور عالمی دنیا میں بہتری کی صورت میں آئیں گے۔ بالکل بہت جلد نظر آئیں گے، اسی لیے بہت کامیابی سے اجلاس جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، ساتھ میں بہت اہم نکات پر اتفاق ہوا ہے، اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، OIC اجلاس کے بارے سے بتا رہے تھے کہ کتنے اہم فیصلے مایوس ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ وقفہ لینے کا وقت ہو گیا ہے، اور وقفے سے واپس آنے کے بعد ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کا یہاں ذکر کریں گے۔ پلیز ڈو اسٹے ود اس، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان. مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ اب ہم ایک خبر شامل کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے واقعی یہ پتوں کی انسانیت سوز واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. جس طریقے سے کچھ پولیس رپورٹس آئی ہیں، FIR کی رپورٹس آئی ہیں، اور مبینہ طور پر یہ معلوم ہو سکا ہے اب تک کہ ایک براتیوں کی جانب سے جھگڑے میں ایک پاپڑ فروش تھا جس کو بہت بے دردی سے تشدد کیا گیا اس پر، اور مبینہ طور پر وہ دم توڑ گیا. اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر ہال میں لے جایا گیا، وہاں چھوڑ دیا گیا. لیکن ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہیں، جو ابتدائی رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس کی تحقیقات ابھی چل رہی ہیں، اور اب تک یہ معلوم ہو سکا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پتہ لگ سکا کہ ایک لاش جو کہ ایک شادی ہال کے اندر موجود ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کھانا کھانے میں مصروف ہیں، جو کھانا توڑنے میں مصروف ہیں، روٹیاں توڑنے میں مصروف ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بے اسی کی انتہا ہے کہ وہاں پر ایک لاش پڑی ہے اور وہ اپنے کھانے میں مصروف ہے. مایا، میں ابھی آپ کی بات بھی سن رہی تھی اور اس خبروں کی بھی جب میں نے سنی تو جو بھی رپورٹ میں درج ہے نا، اگر لکھا ہوا ہے، اچھا کبھی کبھی آپ کو اگر آپ کہانی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جب آپ کسی اصل واقعے کے بارے میں اس طرح پڑھ رہے ہوں، آپ کی عقل آپ کا ساتھ نہیں دیتی، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کاش یہ جھوٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے جذبات کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ کیسی انسانیت ہو گئی ہے. میں بجائے اس کے کہ میں مزید کچھ بات کروں، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں وہ کہ ایک تو میرے لیے اوبیسلی میرے بھائی ہیں، ان کی رہنمائی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور اس لیے جاننا چاہوں گی کہ اگر سب سے پہلے تو میں کہوں گی السلام علیکم جنید اقبال صاحب موجود. السلام علیکم بھائی، تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. آپ کو مارننگ شو بھی ہوتا ہے. جنید بھائی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے سوال کروں گی اور اسی کو آپ میرا سوال کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. شاہزیب نے بتایا کہ کھانے میں مصروف ہیں، وہاں پر ایک انسان کی میت پڑی ہوئی ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو ہم انسان کی کس لیول پر جا رہے ہیں اور کتنے لیول سے گر چکے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. میں وہ مصرے میرے سامنے آ گئے کہ سماج سارا سو گیا ہے بے حسی کو اوڑھ کر. سماج سارا سو گیا ہے بے حسی کو اوڑھ کر، سپرد خاک ہو گیا ہے بے حسی کو اوڑھ کر. کسی کی دہشتوں کی داستان بڑی عجیب تھی، کسی کی دہشتوں کی داستان بڑی عجیب تھی، ستم کے بیج بو گیا ہے بے حسی کو اوڑھ کر. بہت ہی وہ نحیف تھا، بڑا ستم ظریف تھا. بہت ہی وہ نحیف تھا، بڑا ستم ظریف تھا، جو رونا اپنا رو گیا ہے بے حسی کو اوڑھ کر. دیکھیے میں جب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا، اور ظاہر ہے یہ جب ایک دم ایکسپلور ہوئی ہے ویڈیو، میں اس خبر کو تلاش کرتا رہا تو مجھے تو سب سے پہلے جب اس خبر میں نے پہلا جملہ پڑھا نا کہ الجنت گارڈن کے اندر، تو ایک لمحے مجھے خیال آیا الجنت گارڈن کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے؟ کتنے تھے؟ قریب 400-500 تھے. اچھا، جنت کے طلبگار الجنت گارڈن میں جنت کو حاصل کر سکتے تھے لیکن اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا. یعنی آپ سوچئے مبینہ طور پہ، اب ظاہر اس میں ابھی چونکہ تحقیقات چل رہی ہیں، 12-13 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے، آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کلیئرٹی کیا آیا کہ اس پاپڑ فروش اشرف کو، اچھا اشرف نام جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا صاحب اشرف جاتے جاتے آپ نے جو اشرف کا شرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا تھا نا، آپ نے ان انسانوں کو بے نقاب کر دیا، اشرف کے شرف سے اتار دیا. یعنی وہ جو 400-500 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، اب مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاپڑ فروش جو ہے وہ وہاں پہ آ کے جیب جو ہے وہ اپنا قطرنے لگا یا چوری کرنے لگا، اور 5-7 لوگوں نے جو اس کے اوپر تشدد کیا، مبینہ طور پہ ظاہر بات سامنے آ رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہر اس دنیا سے وہ شخص چلا گیا. یہ ایک ورڈکٹ ہے. لیکن اس سے بڑا، اس واقعے سے بڑا ثانیہ یہ ہے کہ میں ابھی ظاہر اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر تحقیقات ہونی ہے اور تحقیقات کے بعد پتہ چلنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میری روح کانپ گئی، میں اندر سے ہل کر رہ گیا مایا شاہزیب. یعنی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور مجھ سے ایک سوال کیا کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں پر، انسان کی لاش، انسان کا بچہ. وہ بلی کا بچہ نہیں تھا، وہ کتے کا بچہ نہیں تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا. ارے جانور بھی، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ ہم جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہماری گاڑی کے ٹائر کے نیچے کوئی بلی کا بچہ آ جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہماری روح ہماری وجود سے نکال کے رکھ دی. ہم چھلس کے رہ جاتے ہیں، ہم ہل کے رہ جاتے ہیں، ہم ایک عجیب زلزلہ ہمارے وجود میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور اس وقت ہم فوراً اپنی گاڑی کو روک کے ہم اترتے ہیں اور اس مطلب ایک خوف کا عالم ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے.
اس بلی کے بچے کو ہم اٹھا کر یا اس کتے کے بچے کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ جانوروں کی تکریم ہمیں سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا دو تو اللہ تعالیٰ جاننا ان کو واجب کر دیتا ہے, اور ایک بلی کے بچے کو اگر خدا نخواستہ کوئی عورت جو ہے ظلم اور تشدد کر کے باندھ کے مار دیتی ہے تو اس کے اوپر دوزخ واجب ہو جاتی ہے. یہ میرا دین سکھاتا ہے. اور انہی باتوں کو سن کے, اسی تربیت کے ماحول کے اندر پلے بڑے ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب اگر خدا نخواستہ کوئی جانور اگر پاؤں تلے آ جائے, گاڑی تلے آ جائے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. وہاں پر اشرف نامی ایک انسان الجنت گارڈن کے اندر موجود جنت کے طلبگاروں کے درمیان موجود تھا. مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے میں ایک لمحے کے لیے, آپ یقین مانیے میں آپ دونوں سے یہ بات بلا مبالغہ عرض کروں, میں نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھا. میں سوچتا رہا کہیں یہ ایڈٹ تو نہیں ہوئی بھی, کہیں اس کے اندر جو ہے کوئی فورجری تو نہیں ہوئی بھی, کوئی غلط کام تو نہیں ہوا. یعنی میں بار بار اس کو دیکھتا رہا کہ کسی نے ہو سکتا ہے ایڈٹ کر دیا. اور نہیں, میں نے پھر اپنی آنکھوں کو پھر جو ہے وہ دوبارہ ملنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھا. میں نے کہا نہیں, یہ تو پاکستان کا معاشرہ ہے, یہ پاکستانی معاشرہ ہے. اور یہ پاکستانی معاشرے میں الجنت گارڈن میں جنت کے طلبگاروں کے درمیان ایک لاش پڑی ہوئی ہے, انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے. اچھا, ایک واقعہ تو یہ تھا, یہ ایک ثانیہ ہوا. اس ثانیہ سے بڑھ کے ثانیہ یہ ہوا کہ وہ 400-500 لوگ کھانے کو بھمبوڑ رہے تھے, وہ کھانے کو بھمبوڑ رہے تھے. یعنی ان کی پیٹ کی آگ, ان کے پیٹ کی جہنم, ان کے پیٹ کی دوزخ جو ہے وہ اتنی مچل رہی تھی, اتنی طلب میں تھی, اتنی پیاسی تھی کہ ان کو وہ قورمہ, وہ کڑھائی, وہ روٹیاں, وہ شیرمال, وہ فیرنی, وہ کسٹرڈ, وہ تمام وہ جو کچھ بھی کھا, لوازمات, وہ کولڈ ڈرنکس, وہ جو ہیں ان کو زیادہ عزیز تھے, وہ انسان کی لاش ان کو زیادہ عزیز نہیں تھی. یعنی میں ابھی تک بے حسی کی اس بدترین شکل کو میں آپ کو سچ بتاؤں میں قبول ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ نہیں کر پا رہا. بالکل نہیں کر پا رہے, ہم سب نہیں کر پا رہے. لیکن جنید بھائی, وہ گھر سے نکلا اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے, اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے. وہاں پر جھگڑا ہوا, مبینہ طور پر جو بھی ہوا, لیکن بات سمجھنے کی اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر جھگڑے کے بعد وہاں لاش پڑی رہی, اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے. اس پورے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ تمام 400-500 لوگ جو اس شادی کے اندر موجود تھے وہ سب ذمہ دار ہیں, یا صرف اور صرف آپ کے جو ادارے ہیں یا انتظامیہ ہے ان کے اوپر ذمہ داری ٹھہرے گی؟ میں آپ کو اس کا جواب ایک حدیث پاک کی صورت میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور سننے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے, اور پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو یہ حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کے پلٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ, اس میں تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے تک, میری بات پہ ذرا سا غور کیجئے گا, حدیث کا مفہوم ملتا ہے مایا کہ پلک جھپکنے تک تیری نافرمانی نہیں کی ہے. یعنی کس حد تک وہ عبادت گزار ہوگا. اللہ نے پھر فرمایا جا کے اس بستی کو پلٹ دو, حکم دے دیا پلٹ دو. اچھا, وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ جو شخص ہے جس نے پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی اس کی پسند نہیں تھی کہ اس کی پیشانی پر کبھی اس وجہ سے بل نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کی جاتی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پلٹ دو. یہ جو 400-500 لوگ ہیں نا, یہ 400-500 لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور من حیث المجموعی من حیث القوم ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیے, ہمارا بینگ مسلم, مجھے بات کرنے دیجئے, میں بینگ پاکستانی اس وقت بات نہیں کر رہا, بینگ مسلم بات کر رہا ہوں. میرا دین, آپ کا دین, ہم سب کا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. میرا دین آپ کو اور میرا دین مجھ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص تکلیف میں ہو تو جا کر اس کی تکلیفوں کا مداوع کرو. میرا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے, مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ناک سے آگے نکل کر لوگوں کی بات کرو. میرا دین اور آپ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرو, لوگوں کے آنسوؤں کو ان کی آنکھوں سے چرانے کی بات کرو, ان کے غموں کو دور کرو, ان کی تکلیفوں کو دور کرو. میں نے اور آپ نے مل کے اپنے اس معاشرے کی اس طرح سے آبیاری کی ہی نہیں ہے جس طرح سے آبیاری ہونی چاہیے. ہم نے ڈگری ہولڈرز کو پیدا کیا ہے, ان کی بیسک تربیت نہیں کی ہے. آج ہم دیکھیں, ویسٹ کی مثال دیتے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میں عموماً وہ واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ کیلیفورنیا میں ایک بلی کا بچہ جو ہے وہ ایک الیکٹرک پول کے اندر پھنس گیا. انہوں نے کارڈن آف کر دیا, کارڈن آف کر دیا پورے علاقے کو, 2-2.5 گھنٹے تک کارڈن آف کر دیا. ہیلی کاپٹرز آ گئے, لوگ رک گئے, ایک جم میں غفیر جمع ہو گیا. تا وقت یہ کہ جب تک اسے انہوں نے جو ریسکیو نہیں کر لیا, اور ریسکیو کرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم نے اپنی زندگیاں حاصل کر لی ہیں. یہ غیر مسلم ہیں,
اور مسلمانوں کے معاشرے کے ان کے چہرے کے اوپر تماچا کتنا بڑا ہے؟ ان کے اوپر تماچا یہ ہے کہ اشرف نامی شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے اور مسلمان وہاں پر جو ہے تقریب کے اندر اشرف المخلوقات موجود ہیں اور وہ جو ہے کڑائیاں ہم بول رہے ہیں وہاں پر. جنید بھائی آپ نے کہا تقریباً 400-500 افراد ایک اندازہ نا اتنا. میرا سوال یہ ہے شاہزیب, وہ لوگ جو جن کے کھانے کے بعد ان کو پتا چلا ہوگا کہ ہم نے کیا ہے, کھانے جب کہتے ہیں آگ لگی ہوئی تھی بھوک کی, جب وہ آگ بیٹھی ہوگی جنید بھائی, جب ان کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہوگی تو اب وہ سوئیں گے کیسے راتوں کو, وہ رہیں گے کیسے اپنے ضمیر کے ساتھ جنید بھائی؟ کل کلا کو خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ ہی ہو جائے وہ پھر کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ وہ جو مکھیاں اس چہرے پہ بھنبھرا رہی تھی نا جو اشرف کا چہرہ تھا, مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ لقمے اتر کیسے گئے پیٹ میں؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیے نا, وہ لقمے اتر کیسے گئے, وہ بوٹیاں اتر کیسے گئیں, وہ فیرنیاں اتر کیسے گئیں, وہ کولڈ ڈرنکس اتر کیسے گئی پیٹ کے اندر؟ یعنی وہ چھوٹا سا ایک وہ ہال ہے جو نظر آ رہا ہے, اس چھوٹے سے ہال میں فوراً آگ کی طرح بات پھیلی ہوگی کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, یعنی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, رات کو جا کے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہوں گے, رات کو جا کر وہ اپنے بستر پہ جب بیٹھے ہوں گے, رات کو جا کے وہ جب لیٹے ہوں گے, رات کو جا کے جب انہوں نے نماز ادا کی ہوگی, رات کو جا کر جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی, تو ضمیر نے پکار کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جن گناہوں کی تم معافی مانگ رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے, لیکن آج جو تم گناہ کبیرہ کر کے آئے ہو کہ ایک مسلمان کی لاش کے اوپر بیٹھ کے تم نے ولیمے کا کھانا ہے, شادی کا کھانا کھایا ہے, کل بروز محشر اللہ کے حضور کیسے جواب دیں گے؟ ہم جواب نہیں دے سکتے. یہ معاشرے کی وہ بدترین بے حسی ہے مایا, وہ بدترین بے حسی ہے جس پر ہمیں بیٹھ کے لوگوں کی تربیت کرنا ہوگی صاحب, ورنہ خدا نہ خواستہ حاکم بدین مجھے کہنے دیجئے ہم اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ کا غیظ و غضب پھر ہمیں چھوڑے گا نہیں. بہت شکریہ جنید بھائی, خاص طور پر اس پورے واقعے کرنا بہت ضروری تھی اور ہمارے خاص مہمان جنید بھائی تھے, اور ان سے ریلیونٹ انسان کوئی نہیں ہو سکتا تو اس پورے واقعے کو ہم دیکھ سکیں کہ اس میں ذمہ دار ہے کون. آج مقصد اس سیگمنٹ کے کرنے کا صرف یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے, معاشرے کی, کیا وہاں پر موجود لوگوں کی, یا پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ خیر ابھی تحقیقات چل رہی ہیں, ابھی جو FIR ہے وہ درج ہو چکی ہے, تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. IG پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے, اور اس کے بعد کچھ معلوم ہو سکے گا کہ اس واقعے میں واقعی ہوا کیا تھا. لیکن ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور اس افسوسناک واقعے کا ہم صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر خبریں پروگرام میں مایا جو شامل کرنی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آگے بڑھیں گے ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے بھی. تیسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلوی ٹیم اپنی دوسری اننگز بغیر کسی نقصان کے 11 رن سے شروع کرے گی اور آسٹریلیا کو 134 رنز کی مجموعی برتری حاصل ہے. بالکل, ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ تیسرے روز کے کھیل میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 268 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور بابر اعظم 67, عبداللہ شفیق 81, اظہر علی 78 رنز بنا کر نمایاں رہے, جبکہ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر کمنس نے 5, اسٹاک نے 4 وکٹیں حاصل کی ہیں. تو کرکٹ میں بہت سارے معاملات ہیں اور اس پر گفتگو کرنی ہے, اور اس پر سب سے اچھی گفتگو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں جو کہ سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب. مرزا صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. مرزا اقبال بیگ صاحب, ایک دم وکٹیں گرنا شروع ہوئیں اور پھر کوئی سنبھل نہیں سکا, کیا وجہ تھی اس کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم السلام, صبح بخیر مایا, آپ کو بھی اور شاہزیب آپ کو بھی. پاکستانی ٹیم کی یہ ایسی ٹیم ہے, ہماری بیٹنگ لائن اپ ایسی ہے کہ جو کبھی خوشی کبھی غم دیتی ہے. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل حاوی ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل نیچے آ جاتے ہیں, کیونکہ کل آپ دیکھیں کہ 248 رنز پر پاکستان کی 3 وکٹیں گری تھی اور پھر 20 رنز کے اضافے کے بعد 7 بیٹسمین آؤٹ ہو گئے, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ لائن اپ انپریڈکٹیبل ہے. آخر کب تک بابر اعظم پر ہم ریلائی کرتے رہیں گے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ 11 بہنوں کا ایک ہی کمائی کرنے والا بھائی ہے, وہ بھی تارا اکیلا کب تک رنز کرے گا, کب تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کو وہ اس کا بوجھ اس کی بیٹنگ کا اپنے کاندھوں پہ سنبھالے گا. میں سمجھتا ہوں بڑی پیتھیٹک پرفارمنس تھی شاہزیب اور مایا, اور جو وکٹیں بنائی گئی تھی, کہتے ہیں نا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. ہم نے وکٹیں اس خوف سے سلو بنائی کہ آسٹریلوی فاسٹ بالنگ اٹیک بڑا زبردست ہے, ہمیں مشکل میں ڈال دے گا. الٹا ہو گیا, 9 وکٹیں کل جو آسٹریلوی فاسٹ بولرز نے لی, 5 پیٹ کمنز نے, 4 مچل اسٹارک نے, اور اس سے پہلے پاکستانی فاسٹ بولرز نے بھی 8 وکٹیں لی, 4 شاہین شاہ نے اور 4 نسیم شاہ نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں شکست کا خوف تھا, جس کی وجہ سے ہم ایسی بے جان فلیٹ وکٹس بنا رہے تھے اور جس پر نتیجہ نہیں آیا راولپنڈی اور کراچی کا. لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ نتیجہ ضرور برآمد ہوگا انشاءاللہ. لیکن بیگ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ چوتھی اننگز انتہائی مشکل ہو جائیں گی؟ بیکاز جس طرح تیسرے روز کے دوسرے اور آخری سیشن میں بیٹنگ ہوئی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ؟
بالکل مایا، چونکہ ٹاس آسٹریلیا نے جیتا تھا اور ٹاس جیتتے ہی انہوں نے پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پاکستان چوتھی اننگز کھیلے گا. آسٹریلیا یہ چاہتا ہے وکٹ اگر خراب ہوگی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگی، اور بولرز رف آلریڈی کریٹ ہو چکا ہے، تھوڑی سی مٹی بھی اڑ رہی ہے وکٹ پر، تو یقیناً پاکستان کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ابھی ان کی لیڈ جو ہے وہ 134 رنز کی ہو گئی ہے. 11 رنز انہوں نے دوسری اننگ میں بنائے، 123 رنز کی لیڈ کو ملا لے تو 134 کی لیڈ ہوگی. اور اس وکٹ پر 300 یا 350 کا اگر انہوں نے ٹارگٹ دیا، ایک تو وہ لوگ تیز کھیلتے ہیں اور ہمارے بیٹسمین 2.2 رنز فی اوور کی رن اوسط سے چلتے ہیں. وہ اگر تیز کھیلیں گے آج اور وہ پاکستان کے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو سائیکولوجیکلی ہم انڈر پریشر ہوں گے، کیونکہ ہماری ٹیم پہلے ہی کلیپس کر گئی ہے. بابر اعظم، اظہر علی اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق، ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں چلا، تو میرے خیال میں ایڈوانٹیج اس وقت آسٹریلیا کے پاس ہے. تو بیگ صاحب بلے بازی کی بات کر رہے تھے، امام الحق کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد اگر وہ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے جلد آؤٹ ہوتے رہیں گے تو مسلسل ٹیم پر پریشر بڑھتا رہے گا. آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا بہتر کھیل پیش کرنا ہوگا؟ شاہزیب وہ 2 سینچریاں بنا کر 157 رنز پہلی اننگز میں اور دوسری اننگز میں 111 رنز ناٹ آؤٹ راولپنڈی ٹیسٹ کی، اور وہ بڑے پورے اعتماد ہو گئے کہ اب تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کراچی میں 20-1 اور یہاں پر بھی انہوں نے جس طرح سے وہ فیل ہوئے، مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں اس لیے انہوں نے رنز اسکور کیے، نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام ہم، کہ وہاں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی. جب ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ لگا، یعنی کہ کراچی میں 500 رنز کر دیا آسٹریلیا نے، جب وہ بیٹنگ کرنے گئے انڈر پریشر وہ کرمبل ہو گئے. پھر اس کے بعد پہلی اننگز میں بھی یہی ہوا، دوسری اننگز میں یہاں پر بھی آسٹریلیا نے 391 رنز کر دیے اور امام الحق تھوڑے انڈر پریشر تھے، وہ جلدی آؤٹ ہو گئے. تو میرے خیال میں انہیں سوچنا پڑے گا، صرف 2 اننگز کی بدولت آپ طویل عرصے تک پاکستانی کرکٹ ٹیم میں نہیں کھیل سکتے. آپ کو اپنی کارکردگی میں تسلسل لانا ہوگا. اگر آپ پرفارمنس تسلسل کے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کبھی بھی ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں. تو بیگ صاحب آپ کو پچ کی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آخری 2 روز میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیڈیم کی جو پچ ہے وہ کتنی مشکل ہو سکتی ہے؟ اینڈ ہاؤ اٹ از ایکچولی آپ کی نظر میں کیا کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں مایا، جو گیند ہے وہ تھوڑی نیچے رہ رہی ہے، لو باؤنس وکٹ ہے، جس کی وجہ سے کیچز بھی ڈراپ ہوئے اور تھوڑا سا گیند ٹرن بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بولرز رف بنا ہوا ہے. جو بولرز کے رن اپ پہ جب وہ فالو تھرو پہ جاتے ہیں تو رف بن گیا ہے، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آسٹریلین بولر. اب ہمارے بولرز جس طرح ساجد خان کو ہم کھلا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی 4 وکٹیں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اس سیریز میں، اور پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹیم کا انتخاب کیا جا رہا ہے. لیگ اسپنر زاہد محمود کو ہم نے نہیں کھلایا، جبکہ آسٹریلیا نے کراچی اور لاہور میں اپنے لیگ اسپنر مچل سویپسن کو کھلایا. تو ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی اگر نیت بہتر ہو، کیونکہ پاکستان کی ٹیم ہے، یہ پاکستان کی ٹیم ہے، اگر جیتے گا تو پورا پاکستان خوش ہوگا. تو لازمی بات ہے کہ اگر ہم ٹیم کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کریں گے تو پھر ہمارے لیے اچھی بات ہوگی. تو بیگ صاحب پاکستان کو اگر جیتنا ہے، میچ جیتنا ہے، تو پھر آسٹریلیا کو کم سے کم کتنے رنز پر آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب، کرکٹ میں کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ہار گیا ہے، لیکن اب پاکستان اگر آسٹریلیا کو 150 170 میں آؤٹ کرتا ہے، ودن 300 اگر ہمیں چیز کرنا پڑے تو ہم میں کیپیبلٹی تو ہے. آپ نے دیکھا کراچی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں کس طریقے سے ہم نے بیٹنگ کی کہ آلموسٹ ہم نزدیک آ گئے تھے، مقابلہ بڑا سخت کیا ہم نے. تو یہاں پر بھی اگر ودن 300 اگر ہمیں ملتا ہے ٹارگٹ اور ہمارے بیٹسمین کنسنٹریشن کے ساتھ کھیلیں. فواد عالم کو دیکھیں، اس کا سٹانس تبدیل ہوا ہے تھوڑا، اس کی وجہ سے وہ مکمل طور سے ناکام ثابت ہو رہا ہے. اور ہم خاص بات شاہزیب، ہم 5 بیٹسمینوں کے ساتھ اس میچ میں گئے. آپ اندازہ لگا لیں کہ امام الحق، اس کے علاوہ عبداللہ شفیق، بابر اعظم، فواد عالم اور محمد رضوان. تو ہماری بیٹنگ ولنریبل ہے اور ہماری ٹیل بہت لمبی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا کل دھڑا دھڑ ہماری وکٹیں گرنا شروع ہوئی. بالکل ایسی ہے. مرزا اقبال بیگ صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اور خاص طور پر اس میچ پہ ٹیسٹ سیریز پر بات کر رہے تھے. تو یہاں پر مایا بریک لے لیں، کافی ساری خبریں ہو گئی ہیں، کافی ساری باقی ہیں ابھی، بہت کچھ باقی ہے. سبسورے پاکستان میں رہیے گا ہمارے ساتھ. یو نو ہیو اے ویری گڈ ڈے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد صبح
افغانستان کی آج ہم بات کریں گے. افغانستان کی موجودہ معاشی حالت جو ہے ملک کے مستقبل پر سوال اٹھا رہی ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی میں یہ آپ کی بات سے جوڑ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ لوگ ایکسپینسز نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. ان کا انفلو جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, آؤٹ فلو کنٹرول سے باہر ہے, جس میں اخراجات آتے ہیں, مینج کرنا ہے. بیسک لائف سٹائل یا بیسک جو نیسیسٹیز جو بالکل بیس پر آتی ہیں نا, ضروری, وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے. تو افغانستان میں تو اس سے زیادہ جو کنڈیشن اب ہو گئی ہے نا شاہزیب, وہ بہت ہی تکلیف دہ سچویشن آ گئی ہے. بالکل. قحط سالی نے عام افغان شہریوں کی زندگیوں کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے, پریشان کن بنا دیا ہے. غیر معمولی پریشانیوں سے وہ دو چار ہیں. ساتھ میں یہی وجہ ہے کہ غربت سے مجبور افغان شہری بیٹیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, ان والدین کا ماننا یہ ہے کہ ہم ایک بیٹی کو فروخت کریں گے تو اپنے دیگر بچوں کا خیال رکھ سکیں گے, ان کا پیٹ پال سکیں گے, ان کو اچھی تربیت دے سکیں گے. خیر اس کے ساتھ ساتھ اچھا ان کو کھانا پینا یا ان کی رہائش کا جو بندوبست ہے وہ کر سکیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک بیٹی کو فروخت کریں. تو اس وجہ سے یہ معاملات اب سامنے آ رہے ہیں افغانستان سے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کئی بار کہ افغانستان میں ایسے حالات ہو جائیں گے, ان کی معیشت اتنی خراب ہو جائے گی تو دنیا بھر کو اس وقت خاص طور پہ افغانستان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ساتھ میں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا ہی بہت ضروری ہے کہ ان حالات میں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, کتنے کیسز قسم کے سامنے آ رہے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے سماجی کارکن انصار برنی صاحب نے. انصار برنی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. انصار برنی صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے, افغانستان میں انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے, قحط سالی پھیل رہی ہے, مشکل حالات بن گئے ہیں, بڑے غیر معمولی حالات بنتے جا رہے ہیں وہاں پر, اور کیمپس میں جو موجود افغانی ہیں, جو افغان فیملیز ہیں, ان کے حالات اس وقت کتنے مشکل ہیں اور کس قسم کی زندگی ان کی وہاں بسر ہو رہی ہے. میں چاہوں گا پہلے آپ اس پر روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں 92 نیوز ٹی وی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ ایک ایسا انسانی مسئلہ اٹھانے جا رہے ہیں جس پہ بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دی جا رہی تو بھیجا نہ ہوگا, غلط نہ ہوگا. افغانستان میں جو انسانی بحران کی صورتحال ہے وہ اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ موت منڈلاتی پھر رہی ہے. جہاں ان حالات کے اندر وہ کیسے جی رہے ہیں, وہ جی بھی رہے ہیں یا نہیں جی رہے ہیں, یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی زندگیاں صرف مصنوعی ہیں یا حقیقتاً ان کی زندگیاں ہیں. نہ ان کے یہاں کھانے کو ہے, نہ ان کے یہاں پہننے کو ہے. ایسے حالات میں, جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں, یہ پڑوسی ممالک کی بھی ذمہ داری ہے, اور پڑوسی ممالک سے ہٹ کے جو بین الاقوامی سطح پہ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے امن کے قیام کے لیے, کیونکہ سب سے پہلے امن کا قیام ہے, اور اس سے پہلے ان کے پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہے کہ انہیں کپڑے اور خوراک یہ ضروری ہے. ان کے پاس کمبل نہیں ہے, ان کے پاس لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور ان کی زندگیوں کا بھی بھروسہ نہیں کہ کب کون کہاں سے آ کے مار کے چلا جائے. ایسی صورتحال میں جینا ناممکن ہو جاتا ہے. اور میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں, مجھے تو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ میں انسان ہوں بھی یا نہیں, کہ مجھے ان کا احساس نہیں ہے جو ان حالات سے گزر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انصار برنی صاحب, والدین بیٹیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ بچیاں فروخت ہو کر آخر جاتی کہاں ہیں؟ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں اس پہ آنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں. لیکن آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں, مجھے تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا اس کام کے اندر کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. اور میں یہاں سے شروع کروں کہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پہ اور میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک عورت اپنی 12 سے 13 سال کی لڑکی کو لے کے کھڑی ہوئی تھی بیچنے کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے نہیں بک رہے. میری بات پہ غور کیجئے گا کہ لڑکے نہیں بک رہے, لڑکیاں بک رہی ہیں. لڑکیاں کیوں بک رہی ہیں یہ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہوتا ہوگا. اور 2.5 سال 3 سال کی بچی, 4 سال 5 سال کی بچی, اور صرف اس لیے کہ ماں باپ نے روٹی کھانی ہے, مجھے ایسی روٹی نہیں چاہیے. اور اگر وہ اس لیے بچیاں بیچ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں روٹی کھا رہا ہوں تو وہ روٹی مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے. وہ روٹی مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے کہ جہاں لوگ روٹی کے لیے اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہوں. تو ایسی صورتحال کے اندر
ان بچیوں کی زندگیاں بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں بھی اور بین الاقوامی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان بچیوں کو بچانا کیسے. انصاف بھٹ صاحب، عالمی ادارے کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ جو صورتحال وہاں بنتی جا رہی ہے، کیوں ایسا انتظام نہیں کیا جاتا کہ کسی والد کو اپنے بچوں کو فروخت نہ کرنا پڑے، اپنی بیٹی کو فروخت نہ کرنا پڑے؟ جی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ماں باپ کو سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہے. ان کو خوراک دے کے ان بچیوں کو وہاں سے اگر نکالنے کی اگر اس کے باوجود ماں باپ بیچتے ہیں تو عالمی ادارے تو دیکھیے، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ تو خود آگاہ ہیں ہر بات سے کہ افغانستان استعمال ہوا ہے. افغانستان کو استعمال کیا گیا ہے اور جنہوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کو یتیم و یسیر کر کے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغانستان کا ایک وقت میں نے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا وقت بھی میں نے دیکھا افغانستان کا. ایک وقت وہ تھا کہ جہاں لوگ فخر سے افغانستان جاتے تھے اور وہاں پہ ریل بیل تھی ہر چیز کی، اور آج کا افغانستان توبہ استغفار کے انسان ہونے کی شرم آتی ہے. بین الاقوامی اداروں نے تو جو کرنا تھا وہ تو کر چکے، ان کا تو جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا. اب ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض کیسے پورا کر رہے ہیں. جن بچوں کو فروخت کرنے والے ماں باپ سڑکوں پہ آ چکے ہوں تو پھر دنیا کے لیے شرم کا مقام ہے. وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کوئی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. بلکہ بحیثیت پاکستانی قوم میں کہوں گا کہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمیں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ان بچیوں کی زندگیاں بچانی چاہیے، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے جو پھر اس کے بعد اگر ان کو مدد پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ بچیاں نہیں بیچنا چاہتے تو وہ بچیاں ان کے پاس رہیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی ملک، کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے بہتر اپنی بچیوں کے لیے سوچ سکے. لیکن انصاف بھٹ صاحب، پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان کا جو ہے وہ ساتھ نبھایا ہے اور ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیگر ممالک کو افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بڑا خوبصورت سوال ہے. اس وقت تو پاکستان خود جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اللہ میاں سب سے پہلے تو پاکستان کو تمام مشکل حالات سے نکالے. پاکستان کو چاہیے افغانستان کی طرف توجہ دلائے، دنیا کو بتائے کہ ان کا بھی حق ہے، اور ان لوگوں کو ضرور بتایا جائے کہ جنہوں نے ان کو استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ان کو سامنے لا کے ان کو کہا جائے. اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ہم الحمدللہ آج دنیا میں بہت بہتر زندگیاں گزار رہے ہیں. آج میری سوچ کو میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں، پاکستان کو دینا چاہتا ہوں. آئے ہم سب مل کے آواز اٹھائیں، آواز کو اتنی طاقت سے اٹھائیں اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کرتے ہوئے کہ دنیا کی توجہ افغانستان کے اوپر آ جائے اور یہ بچیوں کی زندگیاں بچا لیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر. بالکل، یہ توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ان تمام بچیوں کی زندگیاں بچ سکیں اور وہ بہتر زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ انصار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا تھا آپ نے سب سویرے پاکستان میں. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں مایا، اور کچھ ایسی خبریں بھی شامل کرنی ہیں جو کہ فخر پاکستان کے حوالے سے خبریں ہیں. اور گزشتہ روز جب ہم پریڈ دیکھ رہے تھے تو بہت سارے ایسی شخصیات بھی اس پریڈ کا حصہ بنی تھیں جو کہ باقی فخر پاکستان ہے، اور نہ صرف انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن کیا ہے بلکہ قوم کا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے. بالکل ایسے ہی اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر امجد ثاقب نے مستحق افراد کے لیے بلا سود قرض دینے کا آغاز کیا. کل ہی جو ہے ہم جب پریڈ دیکھ رہے تھے تو شاہ زیب مجھے بتا بھی رہے تھے کچھ چیزیں، اوبیسلی ہم لوگوں نے ساتھ ایکسپیرینس کی، کچھ ہم نے خود وٹنس کیے. 40 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو 160 ارب سے زائد کا قرض دیا جا چکا ہے. بالکل، اخوت یونیورسٹی مستحق باصلاحیت بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہی ہے، تو بہت ساری سروسز ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب فخر پاکستان ہیں. سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں، اور سب سے ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، سیلوٹ بھی کرتے ہیں. ویسے تو آپ کئی اعزازات ماشاءاللہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن فخر پاکستان کے اعزاز کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں، یا کیا جذبات تھے خاص طور پر پریڈ کا جب آپ حصہ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس موضوع پہ بات کی.
فخر پاکستان تو میں تو بہت معمولی آدمی ہوں. ہم فخر پاکستان نہیں ہیں, ہمیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان از اے نیشن آف 20 کروڑ پیپل. تو وہ فخر ان کے لیے بننے کے لیے تو انسان کو اپنی زندگی قربان کرنی چاہیے, اپنی صبح و شام ایک ایک لمحہ وقف کر دینا چاہیے. تو بہرحال ہماری یہ اس خدمت کو سراہا گیا, تو یہ اس ادارے کی خدمت کو سراہا گیا, اس تصور کو سراہا گیا کہ بغیر سود کے ایک معیشت چل سکتی ہے, لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے اور معاشرے تعمیر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ اس کام میں برکت آئی, اور پھر اہل وطن کو اور حکومت کو اور دیگر لوگوں کو احساس ہوا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اگر ہم محنت کریں, ہمت کریں اور آؤٹ آف باکس سلوشن نکالیں تو ملک و قوم کی تعمیر ہو سکتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب فخر پاکستان تو آپ اسی لیے ہیں کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. یہ جو بلا سود قرض ہے یہ صرف کہنے کو ایک قرض نہیں ہے, اس نے واقعی کئی لوگوں کے, کئی خاندانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. تو ہم تو اسی لیے آپ کو فخر پاکستان کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی والے سے ڈاکٹر صاحب سوال اگلا ہے کیونکہ ظاہر ہے سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ اتنی بڑی ایک حدیث اور اتنا بڑا ایک حکم ہے, اور آپ نے اتنے 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بلا سود جو ہے وہ قرض بھی دیا. تو کیا بلا سود قرض کا جو ہے سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں کچھ عطیات دیتے ہیں, تو ہمارا اپنا ایک عطیات کا ذریعے سے قرض حسن فنڈ بنا ہوا ہے, ہم اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتے ہیں. لیکن اس سے بڑی کامیابی ہمیں یوں ملی کہ حکومت پاکستان نے بھی ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا کامیاب پاکستان کے نام سے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو کئی ارب روپے کی رقم فراہم کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اسی شفافیت سے, اسی دیانت سے, غیر سیاسی بنیادوں پر, میرٹ کی بنیاد پر اس کام کو کئی گنا بڑا کریں. تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام جو ابھی حال ہی میں جس کا اجرا ہوا ہے, اس میں بینکس ہمیں پیسے دیتے ہیں, ہم آگے ضرورت مند افراد کو پیسے دیتے ہیں, اور اس کی کاسٹ جو ہے یا سود جو ہے یا آپریشنل کاسٹ ہے وہ حکومت اٹھاتی ہے. تو لوگوں کو بغیر سود کے یہ کام ملتا ہے, اس میں یہ قرضہ ملتا ہے 5 لاکھ روپے تک کاروبار کے لیے, 20 لاکھ روپے تک کا گھر بنانے کے لیے, 3 لاکھ روپے تک زرعی قرضے ملتے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا اور پھر حکومت وقت ہے اور ہر حکومت نے اس کو اچھا سمجھا اور اس کو ایک وسعت پہ لے گئے, اس کو اسکیل پہ لے گئے, اس میں لاکھوں لوگوں کی شمولیت ہو گئی. اور کیا خبر کل کو کوئی بھی پاکستانی بغیر سود کے قرضہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو قرض مل سکے. تو یہ ہمارا خواب ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت اخوت فاؤنڈیشن کے زیر سایہ جو سالانہ کتنے بچے ہیں جو اس وقت تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں, تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں, ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. جی دیکھیں, ایک ہمارا پروگرام حکومت پنجاب کے ساتھ ہے جس کے تحت ہم 50,000 بچوں کی تعلیم میں ان کے رفیق کار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے ادارے ہیں لاہور میں, قصور میں, چکوال میں, کراچی میں, فیصل آباد میں. تو وہاں پر تقریباً 2,500 کے قریب بچے ہیں, اور جو انٹرمیڈیٹ سے بیونڈ ایجوکیشن ہے وہ تو بالکل مفت ہے. بچے پورے پاکستان سے آتے ہیں, اس میں بلوچستان کے بچے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں, فاٹا کے بھی ہیں, گلگت بلتستان کے بھی ہیں. تو ان کو کھانا پینا پہننا فیس سب کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے توسط سے ہم ادا کرتے ہیں. یہ ہم ان کو بھیک نہیں دے رہے خدا نہ خواستہ, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, تم نے 10 سال بعد جب دینے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر دینے ہیں تاکہ اس سے کوئی اور پڑھ سکے. تو یہ ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے, اس میں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, اس بچے کا کیا گناہ ہے جو بہترین صلاحیتوں کا حامل ہے لیکن اس کے پاس چند ہزار روپے نہیں ہے کہ وہ فیس دے سکے. تو ایسے بچوں کو ہم ڈھونڈ کے تو اس طریقے سے ہم ان کو مفت تعلیم یہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم یہ اس وقت میں ہیں, موجود ہیں حال میں, فی زمانہ ہمیں پتہ ہے کوئی بھی اچھا کام کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن آپ کا سفر یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا. کوئی ایسا واقعہ ہمیں ہمارے ساتھ یا اپنے اس وقت دیکھنے والوں کے ساتھ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیئر کرنا چاہیں گے تو آپ آج تک نہیں بھولے؟ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے.
تو عافیت ساحل میں کھڑے ہو کر موج دریا کو دیکھنے میں ہے. موج دریا کا حریف ہونا یہ ایک اصل تقاضا ہے لیڈرشپ کا. تو ہر روز مشکلات پیش آتی ہیں, ہر روز کوئی رکاوٹ آتی ہے, تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ دراصل ہمارے عزم کو اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے, کیونکہ خدا امتحان بھی لیتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے. تو مشکلات تو آتی ہیں, مالی مشکلات ہیں اور کئی قسم کی جو آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. دیکھیں نا, ہم فاٹا جیسے علاقوں میں کام کرتے ہیں, آزاد کشمیر کے انڈین بارڈر پہ کام کرتے ہیں ہم, بڑی بڑی دور دراز علاقوں میں. تو یہ مشکلات ہیں, ہیومن ریسورس کی ہیں, فائنینشیل ہیں, لیکن یہ مشکلات جو ہیں, یہ کوئی ایسا کام مجھے بتائیے جس میں مشکلات نہیں ہوں. اصل چیز جو ہے کہ آپ کا عزم کتنا پختہ ہے. تو اگر عزم پختہ ہو تو پھر باد مخالف جو ہے یہ آپ کو اور اونچا کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بالکل ہمارے جوان ہیں ان کے لیے بھی آپ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی انسپریشن ہیں, اور سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی نہیں ہوتا. انسپریشن تو ان کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈائریکشن ضرور بتائے, ان کو کوئی سم ضرور بتائے. تو آج آپ نوجوانوں کو خاص طور پر کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ پریشانیاں جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو آتی ہیں, لیکن آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنے کے لیے صرف دو کام ہیں. ایک تو خواب دیکھیں, ایک ویژن بنائیں, مقصد حیات ڈھونڈنے میں نے کرنا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. جب وہ ایک اپنا خواب بنائیں گے تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس خواب کی تعبیر کے لیے, اپنی تمام تر صلاحیتیں, پھر دنیا میں ادھر ادھر نہ دیکھیں, فوکسڈ ہو کر جستجو, محنت اور توجہ کے ساتھ اپنا کام کریں. تو جس بھی لیڈر نے دنیا میں کوئی کام کیا ہے, تو لیڈرشپ کا ایسنس ہی یہ ہے, ہیونگ اے ویژن اینڈ دین ڈیڈیکیٹنگ یور لائف ٹو اچیو دیٹ ویژن. تو نوجوان ویژن تو بنائے نا, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے ایک بڑا آدمی بننا ہے, میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے معاشرے کو تعمیر کرنا ہے. میری صرف سوشلائزڈ ویژن نہیں ہونی چاہیے, پرسنلائزڈ ویژن نہیں ہونی چاہیے, سوشلائزڈ ویژن بھی ہو کہ میں نے صرف اپنے لیے جینا ہے یا جگہ ملے گی اس زندگی میں. جی بالکل بالکل. کیا کہا آپ نے؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گی, ماشاءاللہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب a dream without a goal, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں is just, تو آپ کی انسپریشن کون ہے, ذرا ہمیں یہ تو پتا چلے. انسپریشن دیکھیں, انسپریشن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایک شخص نہیں ہوتا. آپ دیکھیں انٹیگریٹی میں قائد اعظم میری وش ہے, مستقل مزاجی میں نیلسن منڈیلا میرا آئیڈیل ہے, انسانی عزم و ہمت اور وقار کے لیے جدوجہد میں انسانی عزم و ہمت اور وقار کی جدوجہد میں مارٹن لوتھر کنگ میرا آئیڈیل ہے. لیکن ان تمام یہ تو فانی آئیڈیلز ہیں. اصل آئیڈیل اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ سیرت کی کتابوں میں ڈھونڈیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو عزم, خواب, جدوجہد, ایثار, قربانی, کمپیشن, سچائی, دیانت, امانت, صداقت, ان سب چیزوں کا اگر آپ نے حاصل دیکھنا ہو تو پھر انسپریشن اصل ملتی ہے, اور وہ ایک ہی شخص ہے, ایک ہی ہستی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے جو حالات ہیں, جتنی مہنگائی ہے, جتنی پریشانیاں ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے ہم یہ بھی جانیں کہ مستقل مزاجی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے خاص طور پر. خدا پہ یقین رکھنا چاہیے, خود پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ خدا نے جو دنیا تخلیق کی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے, بے معنی نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا امید ہو جاتے ہیں. ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کا نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے. مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا میری نہیں ہے, میرا کام یہ ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانا, مایوس نہیں ہونا. یہ پریشانیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, دم توڑ دیں گی اگر آپ ایک خدا سے مانگنا شروع کر دیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدہ کرنا اس حیثیت سے کرنا کہ بس پھر سب کچھ اسی سے مانگنا ہے, تو یہ پریشانیاں انشاءاللہ دم توڑ دیں گی. یقین ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں, تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے بھی رہتے ہیں, اور ساتھ میں جو ناظرین ہیں ہمارے خاص طور پر جو آپ کو سن رہے ہیں انہوں نے بھی آج یقینی طور پر بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہاں پر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں, کچھ موضوعات باقی ہیں.
सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का एक बार फिर बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में अब हम आपको लेके चलेंगे जरा सा लाहौर की तरफ, क्या ख्याल है? बिल्कुल, क्योंकि फख्र पाकिस्तान का ब्रेक से पहले भी जिक्र हो रहा था और ब्रेक के बाद भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। और तालीमी मैदान में फख्र पाकिस्तान कौन है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, हम जिक्र कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम मुकम्मल करने वाली नूर सबा का, यानी कि डॉक्टर नूर सबा का। और इनके हवाले से जो खबर है वो ये कि उन्होंने बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड जीता 2021 और साथ में 23 मेडल्स भी हासिल किए। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की 162 साल तारीख में नूर सबा पहली तालिबा हैं जिनको इतने सारे मेडल्स मिले हैं MBBS में। तो इनसे आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, इस बेहतरीन अचीवमेंट पे बात भी करेंगे, फख्र पाकिस्तान का एजाज मिलने पर भी बात करेंगे। और हम दोनों की तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद। और हमारे साथ नूर इस वक्त मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हमारी तरफ से एक बार फिर कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही खूबसूरत तकरीब देखी गई और मुझे शायद मैं गलत नहीं होगा कि कल तकरीब में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे अचीवर्स नजर आए थे जिनका मैंने कहा था ये तो हीरे हैं पाकिस्तान के। तो एक और हीरा हमारे साथ मौजूद है, 23 मेडल्स और अब फख्र पाकिस्तान का अवार्ड। क्या इमोशंस हैं नूर सबा? और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा फील हुआ, स्पेशली जैसे आपने कहा कि उस तकरीब की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि मुझे ये चांस मिला कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ फील्ड्स में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर एज ग्रुप से उनसे मुलाकात और उनसे बातचीत करने का जो मौका मिला, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी इमोशन, सबसे अच्छी फीलिंग और मोटिवेशन मुझे इससे आई। अब जैसे मेरा ताल्लुक मेडिकल से है और मैं अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज पर हूँ, लेकिन उधर फख्र पाकिस्तान के इवेंट पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आए हुए थे जो मुल्क में रहकर खिदमत कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क रहकर भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो इतनी ऑप्शंस और इतनी मोटिवेशन मुझे मिली और आई लर्न सो मच कि अब मैं अपने करियर में किस तरह से पाकिस्तान को मजीद फ़ायदा दे सकती हूँ गोइंग ऑन फ्रॉम हियर। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इवेंट मेरे ख्याल से। बिल्कुल नूर, और हम बहुत सारे डॉक्टर्स को आज हम देखते हैं जो वाकई बड़े कामयाब हैं और कई अवार्ड से उनको भी नवाजा गया है। लेकिन खासतौर पर जब आप फख्र पाकिस्तान बनी है तो यकीनी तौर पर आपका भी एक तवील सफ़र होगा जो आपने गुजारा है। इतने सारे मेडल्स हासिल करना, बेस्ट ग्रेजुएट बनना, ये इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर MBBS में। तो आपका सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल था और क्या वो इंस्पिरेशन थी जिससे आपकी जो लगन है वो बरकरार रही और आप मेहनत करती रही, आगे बढ़ती रही? बिल्कुल आपने सही कहा, जो ग्रेजुएट होता है इवन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये इंस्पिरेशन या ये सोचना, ये अपना गोल रखना कि मैंने अपने सारे नॉलेज को पेशेंट्स के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए और उस पेशेंट की खिदमत के लिए जो बहुत, क्योंकि डॉक्टर के पास जब कोई इंसान आता है वो अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफ दे और सबसे वल्नरेबल टाइम पर आ रहा होता है। तो ये सोचना कि मैंने एक इंसान की उस पॉइंट पे खिदमत करनी है, ये सोच के मैंने पढ़ा। ऑनेस्टली मैंने ना सोचा कि मैंने मेडल्स देने हैं, ना मैंने सोचा मैंने अवार्ड्स देने हैं। ये सब अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है मेरे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा सफ़र अभी शुरू ही हुआ है और अभी मैंने फील्ड में कदम रखा ही है, तो इंशाल्लाह आई विल कंट्रीब्यूट इवन। जी ऑफ कोर्स हम तो वेट करेंगे अब आपके नूर, आपका जो अगली अचीवमेंट के लिए कि ये नूर कहाँ तक नूर फैलाता है। लेकिन जब ये वाली इस अवार्ड के लिए आपको कॉल आई, आपको मदऊ किया गया, तो आपका रिएक्शन क्या था नूर सबा? बहुत अच्छा फील हुआ, अल्लाह ताला का मैंने बहुत शुक्र किया। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरी फैमिली जो है वो, क्योंकि वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो वो तो बहुत ही खुश थे। अल्लाह का शुक्र है इस पर। How nice. और नूर, हम यही यहाँ पर मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि फैमिली की बड़ी सपोर्ट होती है, खासतौर पर वालिदैन की, ऐसे में कि आपका पीस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पर जब डॉक्टर आपने बनना हो, तो जो मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं उनको मैंने नोट किया, बेचारे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग्स में नहीं होते हैं, खासकर जब उनके एग्जाम्स करीब होते हैं। तो आपको वालिदैन ने कितना सपोर्ट किया, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स का एक्चुअली बचपन से बहुत शौक था कि मैं हर चीज़ में जो हूँ वो आगे जाऊँ, तो वो बहुत टाइम देते थे मेरे दोनों पेरेंट्स, मामा पापा दोनों, पढ़ाई में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपना सारा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी। फिर उसके बाद उसातिज़ा का बहुत रोल होता है, उनकी बहुत इनकरेजमेंट और गाइडेंस जो उसातिज़ा की होती है
وہ ہر پوائنٹ پہ اسکول, کالج, یونیورسٹی ہر جگہ رہی. تو میرے خیال سے سارے فیکٹرز, فرینڈس کی سپورٹ, تو یہ سب فیکٹرز ملا کے ڈیفینیٹلی کوئی انسان کچھ اچیو کرے, چاہے وہ چھوٹا بھی ہو, وہ اکیلا نہیں اچیو کر سکتا. پیچھے بہت زیادہ لوگوں کی کنٹریبیوشن ساتھ ہوتی ہے اور بہت زیادہ سپورٹ ساتھ ہوتی ہے. میرے خیال سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے الحمدللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا نور صبح, آپ نے کل کی جو سیریمونی تھی اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں سے آپ انسپائر ہوئی. کس سے جا کر ملاقات کی آپ نے, کن سے آپ نے جو ہے وہ پہلی دفعہ ملاقات کی, کن کے بارے میں آپ کو پہلی دفعہ جاننے کو ملا؟ ذرا ہمیں کل کے بارے میں بتائیں, اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. کل کے بارے میں کل کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہر فیلڈ کے لوگ تھے وہاں اور ہر ایج گروپ کے, تو وہ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ تھا وہ ساری ملاقات. ڈاکٹر کاشف انصاری ایک ہیں, وہ بھی کیونکہ اسپیشلی میں کیونکہ ایک ڈاکٹر ہوں تو سب سے زیادہ مجھے انسپریشن اس چیز سے ملی کہ وہ بیرون ملک رہ کر بھی پاکستان میں جو ہے وہ مختلف کنٹریبیوشنز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر سارا گل سے ملاقات ہوئی, جو پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر, بہت انسپائرنگ تھا ان سے ملنا. شی از اے ویری نائس ہیومن بینگ. پھر آئی میٹ ایک ڈاکٹر معصومہ ہے, وہ پی ایچ ڈی, اب وہ ڈاکٹر بنیں گی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے, آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کری کینسر بایولوجی میں. اور چونکہ میں ایز اے ڈاکٹر یو نو کہ پینکریاٹک کینسر جو ان کا ریسرچ کا فوکس ہے, وہ ایک بہت اس طرح کی بیماری ہے جس کا کوئی صحیح علاج نہیں ہے اور چند مہینے صرف بچتے ہیں جب ڈائگنوز ہو جائے. تو سینگ کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی انٹیلیجنس اور اتنا ہنر ہے پاکستانیوں میں, وہ اتنے امپورٹنٹ فیلڈس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس سے اتنی انسپریشن اور اتنی پازیٹیو فیلنگ آئی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو اگر بڑھاتے رہیں اور اس کو انکریج کرتے رہیں تو یہ ملک بہت بلندیوں تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ. پلس اس کے علاوہ جو ہے مستقبل کو لے کر آپ کا ویژن کیا ہے؟ ہاں جی, مستقبل کا میرا ویژن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے میڈیکل کے حوالے, بہت زیادہ ایشوز ہیں لیکن ایک جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل کے فیلڈ میں ریسرچ کی ایک کمی, ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک میڈیکل پروفیشن جو ہے اس کو ریسرچ کے ساتھ اچھی طرح جوڑا جاتا ہے اور نئی contributions جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہیں. تو what I really want to do is learn how to implement that system in Pakistan. انشاءاللہ باہر سے جا کے اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, مدد کی, اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی تو وہ سارا نالج سیکھ کے, وہ سارا سسٹم سیکھ کے I would come back and you know make sure کہ پاکستان میں بھی میڈیکل پروفیشن اور ریسرچ, کیونکہ ایک فزیشین سائنٹسٹ یا اس طرح سے جو ایک کریئر پاتھ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈسکوریز اور ساتھ ساتھ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنا فیلڈ آگے لے کے جانے کے لیے. تو وہ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے میں جو ہوں وہ کرنا چاہوں گی کنٹریبیوٹ انشاءاللہ. باقی یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ بہت بالکل ایسے ہی ہے. نور صبح, کل ایک مومنٹ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایون ہماری میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور ایک مومنٹ تھا جب خواتین کا دستہ آیا چلتے ہوئے, پریڈ کرتے ہوئے. وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جیسے نا ایک دم سے ایک گوس فلیشز ہوئے تھے, اور کیا خواتین کا گریس تھا ہماری پاک افواج کا, چاہے وہ پولیس کی ہو. تو وہ جب دیکھا کہ جب آپ لوگ بھی جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح پریڈ ہے, سب احتراماً اٹھ گئے تھے. کیسا فیل ہو رہا تھا کہ ہماری جو خواتین والے پرسپیکٹو سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری خواتین کی جو افواج ہے ان کو دیکھ کر, یا اور دیگر جو ہے وہ شعبوں سے جو خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, ہر شعبے میں کامیابی سمیٹ رہی ہیں, تو کیسا لگ رہا تھا وہاں پر؟ بہت اچھا لگا آنیسٹلی. وہ جب وہ دستہ آیا, ہم سب آپ نے جیسے کہا کہ بے ساختہ اٹھ کھڑے ہو گئے, ان کے اتنا اچھا, اتنا موٹیویٹنگ تھا. اور اسپیشلی جب باقی میں نے لوگوں سے, جس طرح پرائڈ آف پاکستان کے ہی ایوارڈ میں ایک پاکستان کی پہلی انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ایروناٹیکل انجینئر بھی تھیں جن کو یہ ایوارڈ ملا, ان سے ملاقات, ان سے بات چیت ہوئی, بہت انسپائرنگ تھا کہ پاکستانی خواتین اب ہر فیلڈ میں جو کہ ٹریڈیشنلی میل ڈومینیٹڈ فیلڈز بھی قرار دیے جاتے تھے اس میں بھی جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ہماری سوسائٹی اور گورنمنٹ دونوں کو چاہیے کہ خواتین کو سپورٹ کریں, کیونکہ ملک کے آدھے ٹیلنٹ کو روکنا نہیں چاہیے, اس کو لائیں تو سوچے کہ ملک کتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے اگر ان لوگوں کو بھی آدھا, جو ہماری آدھی عوام خواتین کی, ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے انکریج کیا جائے تو بہت بہت بہترین ہوگا.
اچھا نور، ہم تھوڑا سا آپ کے میڈلز کے بارے میں بھی جانتے ہیں، عوام جاننا چاہتے ہیں، ناظرین جاننا چاہتے ہیں، یہ جو آپ نے اتنے سارے میڈلز حاصل کیے ہیں، یہ صرف اسی ڈگری میں ہی سارے میڈلز تھے، اور کس حوالے سے میڈلز تھے؟ ہم تھوڑی سی انفارمیشن چاہتے ہیں اس کی۔ بیسکلی یہ MBBS کی ڈگری کے دوران ہی ہر سال ہمارے جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں اس کے اندر ہر سال میری پوزیشن تھی، اس کے میڈلز تھے فرسٹ پوزیشن کے، پھر ہر سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس لینے کے میڈلز تھے، پھر بیسٹ گریجویٹ ہونے کے، تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ 23 میڈلز تھے، اور سارے MBBS سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ تو اب آپ کے علاوہ جو اس وقت آپ کی ایج گروپ کی جو آپ کی فرینڈز ہیں ان کا کیا رد عمل تھا جب آپ کل جو ہے وہ آپ نے ایوارڈ آپ کو ملا اور آپ ان کو پتہ چلا ہوگا بھائی اب اس کا فون اس کے پاس ہوگا، اب اس کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، تو کیسا ری ایکشن تھا ساری فرینڈز کا؟ بہت ایکسائٹیڈ تھے الحمدللہ، وہ تو جب سے ان کو پتہ چلا تھا کہ مجھے مل رہا ہے وہ تب سے بہت ایکسائٹیڈ تھی میری فرینڈز، تو مبارکباد کا جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا، اور بڑا ان کو ایکسائٹمنٹ تھی کہ پکچرز بھیجوں میں، تو سب سے پہلے ان کو ہی میں نے پکچرز بھیجی، تو الحمدللہ ایوری ون واز ویری ہیپی۔ اب آپ پہ تو ٹریٹس بھی ڈیو ہو گئی ہوں گی بہت ساری، ہے نا؟ بالکل جی بالکل بالکل۔ ایسے آپ لاہور میں، اگر ہم لاہور ہوتے، آپ کراچی ہوتے تو ہم ڈیفینیٹلی آپ سے ٹریٹ لیتے، لیکن آپ تمام خواتین کو دیکھ کر کل یقین مانیے نور صبا، جب ہم سیریمونی دیکھ رہے تھے شاہ زیب اور میں، تو جس طریقے سے ہمارے فخر پاکستان کے مختلف چہرے نظر آ رہے تھے کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان، اس میں خواتین شانہ بشانہ کھڑی تھیں، کیا خوبصورت منظر تھے تمام جو ہم نے دیکھے، اور ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پوری ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، اتنے فورن منسٹرز وہاں پہ موجود تھے، تو ان کا ہونا اور اتنی بڑی ایک تقریب ہونا جس میں ترکی، چائنا، کتنے اور ممالک کے افواج بھی شامل تھے، تو میرا خیال ہے بہت اسپیشل ایونٹ تھا کل جس کا آپ اور چاہے وہ سرباز خان ہو یا ساتھ میں کرشنا کماری ہو یا نور صبا ہو یا ڈاکٹر امجد ثاقب ہو، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو فخر پاکستان ہیں، تو کوئی ایسا پیغام نور صبا جو آپ آخر میں دینا چاہیں تمام ناظرین کو؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ جب جس فیلڈ میں ہم سب ہیں جو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ اپنا بیسٹ کریں اور اپنی سب سے خلوص کے ساتھ محنت کریں، اور کسی انعام کے نظر میں یا کسی ریٹرن کی خاطر نہیں، بس اپنا بیسٹ کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور میری نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنا بیسٹ کروں تاکہ میں اپنے ملک کی خدمت اور اپنے قوم کی خدمت کر سکوں اس کے تھرو۔ بالکل ایسا ہی نور صبا، آپ کے والدین کو، آپ کے گھروں کو صبح سویرے پاکستان، شاہ زیب اور مایا کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد ان تمام لوگوں کو جو فخر پاکستان ہیں اور ان کو یہ نیشنل ایوارڈز ملے ہیں، ان کو یہ پریزیڈنشل ایوارڈز ملے ہیں، ان کے لیے ڈھیروں مبارکباد، ڈھیروں دعائیں۔ امید ہے انشاءاللہ اگلی تقریب میں اس سے بڑی ہم تعداد دیکھیں گے پاکستان کے فخر سے بھرے ہوئے چہروں کے۔ شاہ زیب کل تک کے لیے اجازت لے لیجیے، اجازت لیتے ہیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج شام 4 بجے ریپیٹ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ مایا خان اور شاہ زیب احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔